بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جو دلوں کو جگاتا ہے، سوچوں کو روشنی دیتا ہے اور انسان کو اس کی اصل پہچان عطا کرتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام نوجوانوں کو اور جملہ آڈینس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ سیشن اے نوجوان اپنی خودی پہچان کے عنوان سے نہایت اہم، بامقصد اور بامعنی ہے۔ یہ صرف ایک لیکچر، ایک سیشن، ایک سیگمنٹ ہی نہیں، بلکہ ایک دعوت فکر ہے، خود کو پہچاننے کی، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرنے کی۔ اس سیشن میں جو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں، ڈاکٹر محمد ذوالقرنین صاحب، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے پی ایچ ڈی کریڈ اینڈ فلسفی میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے آپ نے مکمل کی، اور القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ میں آپ ایز اے ڈین فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے تقریباً 32 ریسرچ پیپر جو ہیں وہ شائع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں تقریباً 33 دفعہ آپ نے پریزنٹ کیا، جن میں تھائی لینڈ، ملائیشیا اور انڈونیشیا شامل ہیں، اور آپ ایز اے بیسٹ پریزنٹر نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ایم ایس میں آپ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ویژن، مشن اور کاز ہے، جس میں آپ نے تقریباً پرسنلی اور پروفیشنلی 2000 سے زائد لوگوں کو ٹرین کیا، ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں، ان کو ٹریننگز میں، تھرو ورک شاپس اور سیشنز میں۔ اور آپ کا جو ایریا ہے، آپ کا انٹرسٹڈ ایجوکیشن، فلسفی اور تھیولوجی اور سائیکالوجی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیریئر کاؤنسلنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں، پرابلم سالونگ میں، کریٹیکل تھنکنگ میں آپ نہ صرف خود پروفیشنٹ ہیں، بلکہ لوگوں کے لیے ایک عظیم رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ آج کا یہ جو موضوع ہے، اے نوجوان اپنی خودی پہچان، جس میں انشاءاللہ العزیز ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد ڈاکٹر محمد ذوالقرنین صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے، اور ایک نوجوان کو، ایک مسلم نوجوان کو آج کے اس کرنٹ ایرا میں جو مختلف مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، انسان باہر تو دیکھ رہا ہے، مجموعی دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن ایک نوجوان جب اپنی خودی پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کی معرفت کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو جہان کا ویو ہے، جہان کا ویژن ہے، وہ ایک اور طرح سے اسے دکھائی دینے لگتا ہے، اور وہ نہ صرف اپنی پرائیویٹ بلکہ پروفیشنل زندگی میں وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے، ایک وہ مسلمان نوجوان کے طرز پر ہم اس نوجوان کو دیکھتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آگے بڑھ کر ہمارے نہایت القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے ڈین اور تزکیہ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ڈاکٹر محمد ذوالقرنین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ٹیک اے لیڈ پلیز، اور آپ اس سیشن کو آگے بڑھائیے۔ جزاک اللہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن، مجھے کنفرم کریے گا میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کے ساتھ اگر فیلنگز شیئر کروں تو آئی ایم فیلنگ ریلی ہیپی کہ میں اپنے ملک کے اس طبقے کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں طرح سے بہت اہم ہے۔ اگر آپ ہمارے سٹیٹس دیکھیں اور ہماری جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ پاکستان ان بلیسڈ کنٹریز میں سے ایک ہے کہ جس کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ہمارے ملک کا تقریباً 60 ملین سے زیادہ فگر، یعنی 60 ملین سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایج 30 سال سے کم ہے، یعنی وہ نوجوان ہیں، ان کے اندر پوٹینشل بہت زیادہ ہے، ان کے اندر انرجی ہے،
اور یہ وہی لوگ ہیں جو کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا اور کسی ادارے کا فیوچر کو شیپ کرتے ہیں، اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ایسٹ کو، اس سرمایہ کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ہم اس سرمایہ کی قدر نہ کریں اور یہ ضائع ہو جائے، ان کی ڈائریکشن غلط سیٹ ہو جائے، یا یہ جو نظریہ زندگی ہے، جو مقصد حیات ہے، جو دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے مقاصد ہوا کرتے ہیں، یہ اس کو چھوڑ کے اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنی پوٹینشل، اپنی کیپیبلٹیز، اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹیلنٹ، اپنی سکلز ان پروڈکٹیو کاموں میں لگا دیں، اور نہ تو خود کامیاب ہو سکیں اور نہ سوسائٹی میں کوئی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ سو دس از ٹوٹلی اپ ٹو اس۔ اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے یوتھ کا، اپنے نوجوانوں کا ہولسٹیکلی ان کی اوور آل لائف کا جائزہ لیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ ایک ریلیجیس ایکسٹریم ہے، اور ان کا یہ سمجھنا ہے، ان کا یہ ورلڈ ویو ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ان کا زندگی کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف دین کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ چاہے دنیا میں ہم گرو کریں یا نہ کریں، دنیا میں ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں، لیکن ہماری جد و جہد، ہماری کوشش، ہماری سعی وہ صرف اور صرف آخرت اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ ایک یہ ایکسٹریم۔ ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ دین نے ہمیں کیا دیا ہے، دین تو ہمارے اوپر خام خواہ کی پابندیاں لگاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے، یہ بھی بہرحال ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم مین سٹریم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جو کالجز میں ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہیں، یا جو ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں، یورپ، جرمنی، اٹلی، فرانس، چائنا، چائنا بھی ایمرجنگ ہے، تو اس طرح کی چیزوں، ملکوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان ان کی اگر ہم بات کی جائے اور ان کو دیکھا جائے، تو ہمارے سامنے جو فگرز آتی ہیں، جو آبزرویشنز آتی ہیں، جو ریزلٹس آتے ہیں، وہ یہ ہیں، اور آج ہمارا وہی ٹاپک ہے، انہی سے ہم ایڈریس کریں گے، بات کریں گے، کہ وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان بہت حد تک دین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ وہ دین کو یا تو چھوڑ چکے ہیں، یا وہ اگر اختیار بھی کیے ہوئے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے، فیملی پریشر کی وجہ سے، سوشل پریشر کی وجہ سے۔ ادروائز ان کے دل میں دین کی اس طرح سے محبت نہیں رہی جس طرح کی محبت کا دین تقاضا کرتا ہے، اور وہ ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ جس میں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، ان کے اوپر کوئی مذہب کی پابندی نہ ہو، حلال و حرام کی ریسٹرکشنز ان کے اوپر نہ ہوں، اور ان کو جو کامیابی کا تصور دیا گیا، اور ان کو جو کامیابی کی جو پلیٹ فارمز دکھائے گئے، شہرت کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، گلیمر کی شکل میں، آسائشوں کی شکل میں، اقتدار کی شکل میں، اختیار کی شکل میں، اور انجوائمنٹ کی صورت میں، اس سے ان کا نظریہ یہ بنا کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کامیاب۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو، آخرت کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیا۔
میں पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था। मोमिना उज़्ज़ाम, शेख अली तंतावी रहीमहुल्लाह, उनकी ये ग्रैंड डॉटर हैं, पोती हैं। तो शेख अली तंतावी मिस्र के बहुत बड़े आलिम गुजरे। उनकी पोती ये रिसर्च करती हैं कि उन्होंने यूरोप में वो खानदान, मुसलमान खानदान जो यूरोप में जाके आबाद हुए थे और फिर उनको साल हाँ साल वहाँ गुजर गए, उनकी आगे नस्लें चल पड़ी और वहीं आगे सिलसिला उनका चलता रहा। उन्होंने उस पर रिसर्च की और उनकी फाइंडिंग्स ये थी, रिजल्ट्स ये थे कि वो कहती हैं कि जो खानदान 100 साल पहले यूरोप में जाके आबाद हुए थे, उनकी नस्लों में से आगे चलकर 96% बच्चे गैर मुस्लिम हो गए थे। और जो खानदान 80 साल पहले यूरोप में जाके आबाद हुए थे, उनकी नस्लों में से 75% बच्चे अपने दीन को, इस्लाम को छोड़ चुके थे। और वो खानदान कि जो 60 साल पहले गैर मुस्लिम कंट्रीज में जाके आबाद हुए थे, सेटल हुए थे, उनके पुश्तों में से 40% बच्चों ने इस्लाम को छोड़ दिया था। आज लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत मजहबी घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम बड़े कट्टर मजहबी हैं और हम तो किसी तरह का दीन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, वैल्यूज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, नमाज, कुरान, रोज़ा और दीगर जो इस्लामी रसूम हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। तो ये बात उनकी अपनी जात की हद तक तो ठीक है कि वो कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, वहाँ का जो लिबर्टी वाला एक इन्वायरमेंट है कि जिसमें कोई रोक टोक नहीं और बच्चा अपने अच्छे और बुरे का खुद तायुन करता है, वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। उसका नतीजा ये निकला कि जो लोग वहां जाके सेटल हुए थे, उन्होंने अपना दीन और ईमान तो महफूज कर लिया किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को उस माहौल के अंदर, उस तालीमी निज़ाम के अंदर, सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जब छोड़ा, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो बच्चे फिर उनके हाथ में नहीं रहे। अब कितनी फैमिलीज ऐसी हैं, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो वहां से वापस आ जाते हैं। उनसे बारहा पूछा गया कि आप क्यों वहां से वापस आ गए, तो दे सेड कि वहां का एनवायरनमेंट हमारे दीन और ईमान के लिए खतरा है। और कितने नौजवान ऐसे हैं जो जब यहाँ से वहां गए थे तो वो मुसलमान थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे और नशा भी नहीं करते थे, हलाल हराम का फर्क करते थे, लेकिन वहाँ के कल्चर ने, वहाँ के इन्वायरमेंट ने, वहाँ के निज़ाम तालीम ने उनकी सोच को इतना तब्दील कर दिया कि जब वो वापस आए तो वो मुसलमान नहीं रहे थे, या तो उन्होंने कोई और दीन इख्तियार कर लिया, ईसाई हो गए, या फिर उन्होंने दीन को बिल्कुल ही छोड़ दिया, एथीस्ट हो गए, मुल्हिद हो गए। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इसका बहुत ज़्यादा इंसान की सोच के ऊपर, उसके नज़रियात के ऊपर, उसकी तर्ज ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। हमारा जो इस प्रोग्राम का मिशन है, जिसका आज पहला सेशन हमने शुरू किया, इसमें हमने बतौर ख़ास इस चीज़ को कंसिडर किया है कि हम अपने नौजवानों को इस तरह से गाइड करें, उनका लाइफ का विजन इस तरह से डिज़ाइन करें, उनका मिशन इस तरह से उन्हें बताएं, उनकी लाइफ की डायरेक्शन इस तरह से सेट करें, उनके नज़रियात को इस तरह से डेवलप करने की कोशिश करें कि वो एक तरफ दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करें, वो दुनिया के अंदर ग्रो करें, वो साइंस में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी में जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सेल करें, वो बिजनेस में जाएं, कॉमर्स में जाएं, फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इसके साथ साथ वो दीन के अंदर भी एक अच्छे मुसलमान के तौर पे परफॉर्म कर सकें, उनकी वैल्यूज इतनी ज्यादा मजबूत हों
کہ وہ جھوٹ بولنے سے مر جانے کو ترجیح دیں. اگر ان کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ اگر انہیں ایک کام غلط کام کر کے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہو، پروفٹ ہو رہا ہو، تو وہ اپنے ایمان اور دین کو داؤ پہ نہ لگائیں، بلکہ اس پروفٹ کو چھوڑ دیں. وہ اس طرح سے ویل ٹرینڈ ہوں کہ کسی صورت بھی اپنے دین پہ، اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اخلاق پہ اور اپنی ویلیوز کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. میں اس سینٹینس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام، یوتھ ڈیولپمنٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، اس پوری سیریز میں آگے فیوچر میں بھی جو لیکچر ہوں گے انشاءاللہ، اس میں ہم یہ بات بطور خاص مد نظر رکھیں گے کہ ہم نوجوانوں کی اس طرح سے تربیت کریں، ان کو اس طرح سے ٹرین کریں، ان کا اس طرح سے سکل سیٹ ڈیولپ کریں، ان کے بیہیویئر کو اس طرح سے کلینزنگ اس کی کریں، ان کی لائف کی اور لائف کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ڈیولپ کریں، ان کا لائف کا ویژن اور مشن اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکے. تو یہ ہمارا اس سیریز کا مقصد ہے. اگر ہم ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دیں گے، مثال کے طور پہ اگر ہم صرف دین کو لے کے چلیں اور دنیا کو چھوڑ دیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اکنامکس میں پیچھے چلے جائیں گے، ہم آئی ٹی میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم ڈیفنس میں پیچھے رہ جائیں گے. اور اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین میں معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو اور انوسینٹ سیویلینز کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر آج مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی، فلسطین کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی، ان کا ڈیفنس اچھا ہوتا، ان کی ایئر فورس اچھی ہوتی، ان کی آرمی اچھی ہوتی، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اس لیے یہ کانسیپٹ کہ مسلمانوں کو صرف دین کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، یہ کانسیپٹ نہ قرآن نے دیا ہے نہ حدیث نے دیا. اسی طرح اس کا جو اپوزٹ ہے کہ نہیں ہمیں تو صرف دنیاوی ہی ترقی کرنی چاہیے اور دین تو ایک آپشنل سی چیز ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر لوگوں کو یہ چھوٹ دے دی جائے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیں اور جائز ناجائز کو چھوڑ دیں اور غلط اور صحیح کا فرق بلا دیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی میں با اختیار شخص کو ظلم سے کون روک سکتا ہے؟ ملاوٹ سے کون روک سکے گا؟ ہر طرف جھوٹ کی کثرت ہوگی، بددیانتی ہوگی، ذخیرہ اندوزی ہوگی، ظلم ہوگا. تو یہ چیزیں پھیلیں گی اگر ہم اپنی لائف سے دین کو نکال دیں گے. تو انشاءاللہ میں ریپیٹڈلی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہماری اس سیریز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور پھر کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر کوٹ کی کہ جو ٹرو بلیورز ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں، جو آئیڈیل مسلمان ہیں، وہ تو اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی ایکسیلنس، بلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی عطا فرما. تو ایک مسلمان کو دین اور دنیا اس کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے. ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی اپنا بیسٹ پروڈیوس کرے اور آخرت میں بھی وہ ایکسیلنس اور کامیابی کو حاصل کر سکے. تو جب ہم ان ویلیوز کے ساتھ اور ان نظریات کے ساتھ اور پھر اس ویژن کے ساتھ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی یقینی ہوگی. یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی جو تھوڑا سا اپنے ویژن کے بارے میں اور مشن کے بارے میں اور ہمارا یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ موضوع کیا ہے؟ اے نوجوان، اپنی خودی پہچان. یہ ہمارا موضوع ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس سے پہلے میں ذرا کنفرم کر لوں کہ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے.
احسن آپ مجھے عدنان کنفرم کر دیں. ایم آئی آڈیبل ٹو یو آل؟ یس سر، یو آر آڈیبل. آل رائٹ، تھینک یو. سو کم از کم ابھی تک میں نے جو آپ لوگوں سے بات چیت کی اس سے یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دین کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے. وہ صرف ریلیجیس اورینٹڈ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو صرف دنیاوی ترقی کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، بلکہ اچھا مسلمان وہ ہے، ایک صحیح مسلمان وہ ہے، ایک آئیڈیل مسلمان وہ ہے، قرآن، حدیث، سنت اور سیرت کا مطلوب مسلمان وہ ہے کہ جو پیرالل اپنے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلے، اور وہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے، فی دنیا حسنہ، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ٹھہرے، وفی الآخرت حسنہ. تو ان دونوں کامیابیوں کو جب ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں، ان کو مرج کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو پھر ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ بنتا ہے کہ اوکے، ہمارا نظریہ تو درست ہو گیا کہ ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن اب شروع کہاں سے کیا جائے؟ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ آغاز کہاں سے کیا جائے؟ تو اسکالر یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ترقی ہے، حقیقی ترقی، حقیقی ترقی جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس سے مراد وہی دین اور دنیا دونوں کی ترقی. یعنی میں پھر اس پہ تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہوں گا تاکہ یہ کانسیپٹ اچھی طرح اسٹیبلش ہو جائے آپ کے مائنڈس کے اندر، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اللہ رسول ہونا چاہیے، یہ دنیا تو ایسے ہے، دنیا فلاں ہے، دنیا ایسے، وہ ہر وقت دنیا کی مذمت کرتے رہتے. دیکھیں پریکٹیکلی یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے. ہمارے گھر میں اگر کھانا نہیں ہوگا، ہر وقت خرچے کے مسائل چل رہے ہوں گے، بجلی کے بل ہم پے نہیں کر پا رہے ہوں گے، اخراجات پورے نہیں ہوں گے، راشن کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم اپنے دین کو بھی صحیح نہیں چلا سکتے. عبادت کے لیے بھی تو کوئی سکون والا ماحول چاہیے ہوتا ہے گھر میں. اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے کم از کم انسان کا ذہنی طور پہ پرسکون ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، وہ ساری چیزیں لائف کا حصہ ہیں، لیکن جب گھر میں سکون ہی نہیں ہوگا، جب گھر میں ہر وقت چک چک ہوگی، اور جب گھر میں ہر وقت یہی مسائل ڈسکس ہوں گے، تو انسان کس طرح یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے؟ وہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ بعض اوقات اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکے. اسی لیے یہ ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے، رزق حلال کی دعا کرنی چاہیے، حتیٰ کہ رزق حلال کو عین عبادت قرار دیا گیا. تو اس لیے اپنے ذہنوں میں کم از کم یہ کانسیپٹ ضرور اسٹیبلش کیجئے کہ صحیح کامیابی یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کریں. تو اب یہ سفر جب شروع ہوگا تو اسکالرز یہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے، سورہ فصلت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 53، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اب میں خود ہی کی طرف بڑھنے لگا ہوں کہ ریسرچ، اسٹڈیز، اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ترقی کا جو سفر ہے وہ اس کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، وہ سیلف اویئرنیس سے شروع ہوتا ہے، وہ سیلف ایکچولائزیشن سے شروع ہوتا ہے، وہ سیلف ریفلیکشن سے شروع ہوتا ہے، وہ سیلف انڈرسٹینڈنگ سے شروع ہوتا ہے، وہ سیلف ریکگنیشن سے شروع ہوتا ہے، وہ انٹروسپیکشن سے شروع ہوتا ہے، وہ میٹا کوگنیشن سے شروع ہوتا ہے، وہ اپنے وجود سے شروع ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے کوشچن کرنے سے شروع ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کی اہمیت سے شروع ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو پہچاننے سے شروع ہوتا ہے، اپنے نظریات کو ایویلویٹ کرنے سے شروع ہوتا ہے، اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ کرنے سے شروع ہوتا ہے، اپنی خوبیوں کو پالش کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور اپنے مائنڈ کے اندر کچھ بڑا کرنے کا سوچنے سے شروع ہوتا ہے. اور اس کی تائید ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، حدیث سے بھی ملتی ہے، اور ویسٹرن اسکالر سے بھی ملتی ہے. مسلمان اسکالر بھی اسی طرح اس کو انڈورس کرتے ہیں. سورہ فصلت ورس نمبر 53 اللہ فرماتا ہے، اب میں خود ہی کی اور سیلف ایکچولائزیشن کی اور اپنی خود ہی کی پہچان پہ آگے لے کے چلتا ہوں اسے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم
انہیں آفاق کے اندر، اس یونیورس کے اندر، اس کائنات کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے. وفی انفسہم، اور ان لوگوں کے اندر، لوگوں کے وجود کے اندر اور ان کی ذات کے اندر بھی انہیں نشانیاں دکھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، جیسے ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، سورج اس کی نشانی ہے، رات کا آنا جانا اس کی نشانی ہے، بارشوں کا برسنا اس کی نشانی ہے. اتنا بڑا آسمان، خلق السماوات بغیر عمد ترونها ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بغیر ستون کے ہم 5 مرلے کا گھر نہیں کھڑا کر سکتے، بغیر دیواروں کے، بغیر پلر کے. تو اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا، یہ اس کی نشانی. طرح طرح کی مخلوقات اللہ کی نشانی، ہواؤں کا آنا جانا، بارش کا برسنا، رنگا رنگ ندیاں، پھول، سمندر، پہاڑ، دریا، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، کیا اس رب کی نشانیاں ہم نے اپنے اندر بھی ایکسپلور کرنے کی کبھی کوشش کی؟ اپنے اندر بھی جھانکنے کی کبھی کوشش کی؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میری نشانیاں اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اور اس کی اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں. تو ہم کائنات والی نشانیاں تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر والی نشانیاں کبھی ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے اپنے اندر کا کنیکشن سیلف کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا اس پہ فوکس نہیں کیا. ہم نے سارے کنیکشن باہر ہی جوڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ جوڑے ہوئے ہیں، فیس بک پہ جوڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ جوڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہمارے اور ہماری انر سیلف کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ایک دوسری جگہ قرآن میں سورۃ الزاریات میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہاری ذات کے اندر نشانیاں موجود ہیں، کیا تم انہیں دیکھتے نہیں؟ تو آج انشاءاللہ ہم آگے چل کے یہ بات کریں گے اس پہ کہ اچھا اپنی ذات کے اندر ہم کیسے ایکسپلور کریں، ہماری ذات کے اندر کیا نشان ہے، یا ہم اپنی خودی کو کیسے ریکگنائز کریں، کیسے اس کو پہچانیں. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اقبال بھی یہی بات کرتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. اقبال بھی خودی پہ زور دے رہے ہیں کہ اس کو ڈیولپ کرو، خودی کو پالش کرو، اس کو ایکسل کرو، اس پہ محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تمہارا ارادہ اللہ رب العزت کے ارادے کے تحت آ جائے. یعنی تم اللہ کی رضا میں اس حد تک راضی ہو جاؤ کہ اللہ کی جو اس کائنات کے اندر انٹروین ہے، جو اس کی تدبیر ہے، وہ تمہارے دل و دماغ سے اس کے اوپر کیوں کا لفظ نکل جائے، وہ ایسی تھاٹ الائن ہو جائے کہ تم ہر معاملے میں سر تسلیم خم کر دو. چاہے وہ تمہاری چاہت کے مطابق کوئی فیصلہ ہو، تمہاری خواہش کے مطابق کوئی بات ہو یا نہ ہو، ہر معاملے میں سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اتنا خودی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کارل یونگ وہ کہتے ہیں کہ یور ویژن ول بیکم کلیئر اونلی when you can look into your own heart. تمہارا ویژن، تمہاری لائف کی انڈرسٹینڈنگ صرف اس وقت ٹھیک ہو سکتی ہے جب تم اپنے دل کے اندر جانچنا شروع کرو. who looks outside dreams. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا کو صرف دیکھتا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. who looks inside awakes. اور جو اپنی ذات کے اندر دیکھنا شروع کر دے اصل آنکھ اس شخص کی کھلتی. اسی طرح ڈینیل گولمین کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس نے ایموشنل انٹیلیجنس کا فریم ورک دیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ سیلف اویئرنیس از دی ابیلٹی ٹو مانیٹر انر ورلڈ. سیلف اویئرنیس ہے یہ کہ اللہ نے ہمارے وجود کے اندر جو کائنات بسا رکھی ہے اس کو ایکسپلور کریں.
اس پہ غور و فکر کریں۔ ابراہم میسلو کو آپ دیکھ لیں، جس نے ہائرارکی آف نیڈ دی، تو اس نے جو لیولز انسان کی ڈیولپمنٹ کے ڈیفائن کیے، اس میں میسلو یہ کہتا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن از دی ہائیسٹ لیول آف ہیومن ڈیولپمنٹ، کہ اپنے آپ کو پہچان لینا، اپنی ذات کو پہچاننا، اپنی ذات کے اندر بسنے والی کائنات پہ محنت کرنا، یہ انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، أي لِيَعْرِفُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اطاعت کریں، ہمیں پہچانیں۔ تو یہ جو ریفرنسز ہیں یہ ہمیں کلیئرلی بتاتے ہیں کہ انسان کی ترقی کا جو سفر ہے وہ اس کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے کچھ آپ کے سامنے چیزیں۔ اچھا، رومی کو آپ دیکھ لیں علیہ الرحمہ، مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ یسٹرڈے آئی واز کلیور سو آئی وانٹیڈ ٹو چینج دی ورلڈ، ٹوڈے آئی ایم وائز سو آئی ڈیسائیڈ ٹو چینج مائی سیلف، کہ کل جب میں کلیور تھا، ہوشیار تھا، یا اپنے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو جب ہمارا لیول آف میچورٹی اتنا ہائی نہیں ہوتا تو ہم چاہتے ہیں چینج آنی چاہیے، سوشل سسٹم چینج ہونا چاہیے، پولیٹیکل سسٹم چینج ہونا چاہیے، نظام بدلنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے دین وی آر کلیور۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ جب مجھے سمجھ آئی اور میں نے باہر والی دنیا سے ہٹ کے اپنے اندر جھانکا تو پھر سمجھ آئی کہ نہیں، آئی ڈیسائیڈ ٹو چینج مائی سیلف، کہ مجھے خود کو پہلے چینج کرنے کی ضرورت۔ وہ چینج کبھی چینج نہیں ہوتی، وہ چینج کبھی سسٹینیبل نہیں ہوتی، وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتی، جو باہر کی دنیا میں تو آ جائے لیکن انسان کی اپنے اندر تبدیلی نہ آئے۔ صحیح تبدیلی اور ریئل چینج وہی ہے کہ جو انسان کی اپنی ذات سے شروع ہو۔ ان ریفرنسز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پوٹینشل کو ریکگنائز کرے اور اپنے آپ کو سوچے۔ اب میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہم خود ہی کی پہچان کر سکتے ہیں، جس سے ہم خود کا جائزہ لے سکتے ہیں، ہمیں اپنی پہچان حاصل ہو سکتی۔ تو پہلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ میں کیوں ہوں؟ آپ نے اس پہ آئی ڈونٹ تھنک بہت سارے لوگ ہوں گے، میں بھی انہوں نے سوچا بھی ہو، لیکن ہم ایسے سوالات پہ غور نہیں کرتے کہ میں کیوں ہوں۔ تو جب ہم یہ پوچھیں گے کہ اچھا اتنی آبادی ہے دنیا کی، 7-8 ارب ہے، تو میں اس میں کیوں ہوں؟ آخر کوئی ضرورت تھی تو مجھے پیدا کیا گیا، میں اہم تھا تو مجھے پیدا کیا گیا، ورنہ اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو میں ہی کیوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چونکہ بیکار چیز پیدا نہیں کرتا، اور اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں بیکار تو نہیں ہوں، تو اگر میں بیکار نہیں ہوں تو میں کوئی اہم چیز ہوں، میری اہمیت ہے، میرا وجود ہے، تو مجھے اپنی اہمیت کو ریکگنائز کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ میں ایک بہت اہم چیز ہوں، اسی لیے تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ میں کیا ہوں؟ دنیا میں کتنی ساری مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور ان سب سے اوپر انسان ہے۔ تو اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، کوئی اور چیز نہیں بنایا۔ ایسا ممکن تھا کہ اللہ مجھے پتھر بنا دیتا، کسی جانور کے روپ میں پیدا کر دیتا، اور لیکن اس نے مجھے سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اور میری چاہت کے بغیر، میرے ارادے کے بغیر، میری وش کے بغیر اس نے مجھے سب سے اعلیٰ مخلوق ہونے کا یہ شرف بخشا۔ تو اب مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں، میری بڑی اہمیت ہے، میں کوئی عام چیز نہیں ہوں، میں صرف ایک شناختی کارڈ کا نمبر نہیں ہوں، میں جیتا جاگتا انسان ہوں، اور ایک ایسا انسان کہ جو مسلمان ہے،
اور مسلمان بھی ایسا کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبہ، میں مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں، تیری بڑی عظمت ہے، تیری خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن ایک مومن شخص کا مال، جان، وہ تجھ سے اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ ہے، اتنی بڑی مرتبت کا مالک۔ تو اپنے آپ کو اہمیت دینا سیکھیں۔ ہم لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، خود کو ویلیو نہیں کرتے۔ خود کو پہچانیں، خود کی امپورٹنس کو سمجھیں، خود کو ویلیو دیں، اپنے ساتھ وقت گزاریں، اپنے ساتھ مکالمہ کریں، اپنے ساتھ ڈائیلاگ کریں، اور ان سوالوں پہ غور کریں۔ پھر یہ کہ میں ایسا اہم ہوں، صرف اہم نہیں ہوں، صرف امپورٹنٹ نہیں، اتنی بات نہیں ہے، ایسا اہم ہوں کہ اللہ نے مجھ جیسا دنیا میں کوئی بنایا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے فنگر پرنٹس دیکھ لیں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، ہمارے فنگر پرنٹس کسی اور شخص کے ساتھ میچ نہیں کرتے، ہمارا چہرہ میچ نہیں کرتا، ہماری آنکھیں میچ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ایکسیڈنٹلی وجود میں نہیں آ گیا، یہ تو اللہ کی ایک بڑی پلاننگ کے تحت مجھے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، مجھے وجود بخشا، اور ایسا وجود بخشا کہ میں اتنا اوریجنل ہوں، اتنا اصلی ہوں کہ میری کوئی کاپی نہیں ہے، میں اتنا اہم ہوں۔ اور صرف شکل و صورت کے اعتبار سے اہم نہیں ہوں، صرف ظاہری وجود کے اعتبار سے اہم نہیں ہوں، بلکہ صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اہم، صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی یونیک۔ اور پھر اسی طریقے سے کتنا بڑا اس کا فضل ہے کہ وہ اگر چاہتا تو مجھے کسی ملحد کے گھر پیدا کر دیتا، کسی مشرک کے گھر پیدا کر دیتا، کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، لیکن اس نے مجھے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور اسلام جیسے دین کو میرے لیے منتخب کیا، مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں۔ یہ کتنا بڑا احسان! اور پھر اتنی ساری نعمتیں دی اس کے اوپر، شعور دیا، عقل دی، صحت دی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اسلامی ملک کے اندر پیدا کیا۔ آپ ذرا ان لوگوں پہ غور کریں جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دور کیا جانا، آپ آج کل جو فلسطین کے حالات ہیں، غزہ کے حالات ہیں، دیکھ لیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ تو میری بڑی ویلیو ہے، میں نے تو خود کو کبھی ویلیو ہی نہیں کیا، میں تو بس لوگوں کے پیچھے اور لوگوں کو اہمیت دینا، لوگوں کو ڈسکس کرنا، یہ جو پوری کائنات میرے وجود کے اندر ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے میرے اوپر، ہم نے اس انویسٹمنٹ پہ کبھی غور نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بے عقل بنا دیتا، مجنون بنا دیتا، پاگل بنا دیتا، لیکن اس نے مجھے شعور دیا، اور ایسا شعور دیا کہ میں اپنے اچھے برے کی تمیز کر سکتا، میں اپنی لائف کا ویژن ڈیزائن کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ آج کی ڈیٹ کی اگر بات کریں، 27 تاریخ ہے آج، تو کتنے لوگ تھے جو ہماری عمر کے تھے لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آج تک اتنے حالات، کٹھن حالات کے باوجود اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم زندہ ہیں۔ هو الحی والقیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں وہ کوئی ایک دفعہ ختم نہیں ہوگی کہ پیدا کیا اور ختم ہو گئی، یہ اسی کی رحمت کی وجہ سے تو میری زندگی ہے، ورنہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، بام دھماکہ ہوتا ہے، لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے مجھے جو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے میں کوئی بہت اہم چیز ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ بہت بڑا کر سکتا ہوں، مجھے رکھنے کی کچھ وجہ ہونی چاہیے، بیکار تو وہ چیز پیدا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے پھر ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، تو میری تعلیم کا، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ بس یہی کہ ایجوکیشن لی، بڑے ہو گئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، نوکری کی، ختم۔ تو بھائی اللہ نے جو اتنی انویسٹمنٹ ہمارے اوپر کی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ کیا اسی لیے تھی کہ ہم ایک آرڈنری زندگی گزار کے چلے جائیں؟ نہیں، اللہ نے جو ہمیں ٹیلنٹ دے رکھا ہے، جو صلاحیتیں دے رکھی، جو اپنے اندر، ہمارے اندر پوٹینشل رکھا ہے، اس کو ہمیں ریکاگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔
چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور میں اب تھوڑا سا کوئکلی چلوں گا، تو یہ وہ کویشچنز ہیں جو آپ لوگوں کو کرنے چاہیے، اور ان پہ آج کے سیشن کا لیسن یہی ہے کہ آپ ان کویشچنز کے اوپر سوچیں اور خود سے ڈائیلاگ کریں، خود کو وقت دیں، علیحدہ جا کے بیٹھیں، اور ان ساری چیزوں سے اپنی ابتدا سے بہت چانسز تھے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے، لیکن اس نے ہمیں زندہ رکھا، اور کیسے سٹیپ بائی سٹیپ وہ ہماری تربیت کرتا رہا، کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ نے ہمیں پالا ہے، کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اس نے ہمارے جسم کی گروتھ کی، ہمارے عقل، ہمارے شعور، ہماری تھنکنگ ایبلٹیز کے اندر اس نے اضافہ کیا، سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں چل رہی۔ کتنے چانسز تھے کہ ہم بچپن میں مر جاتے، کتنے چانسز تھے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے، کتنی دفعہ بیمار ہوئے اور ہمیں لگا کہ اب ہم مر جائیں گے، لیکن اس نے ہمیں پھر بھی زندہ رکھا۔ تو یہ زندگی انسان کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس اس وقت سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ خود ہیں۔ آپ خود کو ویلیو دیں اور خود کو ریکگنائز کریں، اور پھر یہ کہ ان چیزوں کے بعد، ان کویشچنز کے بعد، اب اگلا سوال یہ ہے کہ اچھا، اب ہمیں کب خودی کی پہچان ہوگی؟ تو میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کروں کہ اگر ہم 3 کام کریں تو ہمیں خودی کی پہچان ہو سکتی ہے۔ پہلا کام کہ ہم اپنے مقصد تخلیق پہ غور کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر جب مقصد تخلیق پہ غور کریں گے، وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ وہ قرآن سے سمجھ آئے گا۔ تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کریں۔ آپ میں سے یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے، وہ بہت ساری ڈگریز لے لے، بہت ساری اس کے پاس کوالیفیکیشن ہو، ایکسپیرینس ہو، جاب ہو، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس نے قرآن ہی نہ پڑھا ہو ایک دفعہ۔ وہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی قرآن کی تفسیر نہ پڑھ سکے، جو اللہ نے اس کو ایک گائیڈنس کا مینول دے رکھا ہے، وہ اس کو نہ پڑھے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوئیے، حدیث کے ساتھ کنیکٹ ہوئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اور صحابہ کرام کو پڑھیے کہ وہ کیوں اس ٹائٹل کے حقدار ہوئے کہ اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو۔ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ انسان سے راضی ہو۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگیاں پڑھیں کہ وہ کس طرح اس مرتبے پہ جا کے فائز ہوتے؟ تو اپنی مقصد تخلیق کے لیے کیا کرنا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، پہلا پوائنٹ۔ 3 پوائنٹ صرف بتاؤں گا، دوسرا پوائنٹ یہ بہت اہم ہے۔ تو پہلا چونکہ دینی ہے، اور میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں دین اور دنیا دونوں کو انٹیگریٹ کروں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے آپ کا ٹیلنٹ۔ دیکھیں، جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ آپ یونیک ہیں، ظاہری طور پہ بھی یونیک ہیں اور انٹلیکچولی بھی آپ یونیک ہیں، آپ کی صلاحیتیں منفرد ہیں، آپ کا ٹیلنٹ منفرد ہے، آپ کی کیپیبلٹیز منفرد ہیں، آپ کی سکلز ڈفرینٹ ہیں، آپ کا پوٹینشیل ڈفرینٹ ہے دوسرے لوگوں سے، تو اس کو پالش کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور دیکھیں کہ آپ کے انٹرسٹ کس فیلڈ کے ساتھ الائن کریں، آپ کس فیلڈ میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر جاب کے اینگل سے دیکھیں تو یہ چیک کریے کہ کیا آپ جاب میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں یا اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں، اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں، اچھے انفوپرینور بن سکتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، اچھے آپ پروفیشنل بن سکتے ہیں۔ تو اپنے انٹرسٹ کو ایکسپلور کرنا، ہم نے تو سوچا ہی نہیں ان باتوں پہ، بس ایسے ہی پڑھتے چلے گئے، نوکری ملی تو نوکری کر لی، نہ ملی تو کچھ اور دھندا شروع کر لیا۔ نو، اللہ نے جو خاص ہمارے اندر صلاحیتیں اور ٹیلنٹ رکھا ہے اس کو ریکگنائز کریں۔ اور اس پہ کتنے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے ہیں، ہاتھی جتنا ان کے پاس ٹیلنٹ تھا اور کام وہ چیونٹی جتنا کر رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ کے ٹیلنٹ کی ناقدری ہے کہ اللہ نے صلاحیت یہ دی تھی کہ ہم پی ایچ ڈی تک پہنچیں، اور اپنی نالائکی، اپنی سستی، اپنی غفلت، اگر ہم نے صرف میٹرک کیا ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے، اس کے ٹیلنٹ کی ناقدری ہے۔ تو اپنے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کریں۔ ایک صوفی بزرگ نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر ایک کھیت سے 10 من گندم حاصل ہو سکتی ہے، اس کھیت کے اندر ٹیلنٹ اتنا ہے، پوٹینشل اتنا ہے،
کہ اس سے 10 من گندم نکل سکتی تھی، لیکن کسان کی سستی اور غفلت کی وجہ سے 5 من گندم نکلی، تو قیامت کے دن اس کسان سے حساب ہوگا کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے 5 من گندم کم نکلی ہے، تو تم نے 5 من گندم سے میری مخلوق کو محروم کیا ہے، حساب دو اس کا۔ تو ہمارے سے حساب نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی صلاحیتیں، اتنا زیادہ ٹیلنٹ، اتنا زیادہ پوٹینشل دیا تھا، لیکن ہم نے اپنی انرجی، اپنا ٹائم گپ شپ میں، سوشل میڈیا میں، پارٹیوں میں، چغلیوں میں، غیبتوں میں، سازشوں میں، پھیرا پھیریوں میں لگا دیا، اور کبھی پروڈکٹیو ہو کے سوچا ہی نہیں، کبھی سیریس ہو کے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے بھی کچھ بڑا کام کرنا ہے، سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، لوگوں کا سہارا بننا ہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر لوگ مالی مشکلات میں ہیں تو ان کا مالی طور پہ ہم نے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس سکل ہے تو ہم لوگوں کو سکل سکھا کے اپ گریڈ، اپ سکیل اور اپ لفٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کریں۔ اب کوشچن یہ کہ اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ MI گارڈنر کی بہت اچھی تھیوری ہے، ملٹیپل انٹیلیجنسز کی تھیوری، اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آپ لرننگ سٹائلز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی پرسنالٹی کے ریلیٹڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ لے سکتے ہیں، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا پوٹینشیل، آپ کا ٹیلنٹ کن چیزوں کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز وہ ہے رضائل اخلاق، کہ اپنے نفس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا اندر کمزوریاں ہیں۔ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، کمزوری ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، کمزوری ہے۔ رات جلدی نہیں سوتے، کمزوری ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، کمزوری ہے۔ غیبت ہو جاتی ہے، کمزوری ہے۔ نماز میں سستی ہو جاتی ہے، کمزوری ہے۔ تجوید نہیں آتی، کمزوری ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، کمزوری ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لائف میں ہو رہی ہوتی، ان ساری چیزوں کی لسٹ بنائیں، اور پھر ایک ایک کو کنسیڈر کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ ہم نے کوشش شروع کر دی ہے، ہم نے اپنی پرسنالٹی کو اب امپروو کریں۔ تو جب اس طرح سے سسٹمیٹک وے میں آپ چیزوں کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلف، آپ کی خودی، آپ کی جو پرسنالٹی ہے یہ نکھرنے لگ جائے، اس سے روشنی نکلنے لگ جائے، اور اس سے دوسروں کو فیض پہنچنے لگ جائے گا۔ اور پھر یہ کہ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک، تخلیق کا مقصد، اس پہ غور و فکر کریں، کوشچن کریں، روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں، اور اس کے لیے دین کا علم۔ دوسرا، اپنے پوٹینشیل کو ریکگنائز کریں، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی سکلز کو، اور دیکھیں کہ اللہ نے میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو اجاگر کریں، اور بڑا سوچیں، نکلیں اپنی ذات سے، نکلیں اپنی فیملی کے بینیفٹ سے، سوسائٹی کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، امت مسلمہ کے بارے میں سوچیں، اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کے ہیومینٹی کے بارے میں سوچیں۔ کم از کم اپنا گول تو بڑا رکھیں۔ اور اس میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو ایک بزرگ تھے، ومن یہاجر، سورۃ النساء میں غالباً، ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی۔ آپ نیت تو کریں، آپ ارادہ تو کریں، آپ عزم تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے، اس ارادے اور نیت کے اوپر بھی اجر ہے۔ ایک صحابی تھے، بزرگ تھے، بیمار تھے، ہجرت کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا کہ میں نے بھی ہجرت کرنی ہے مکہ سے مدینہ۔ تو بیٹوں نے کہا آپ تو بیمار ہیں، معذور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو آپ کے لیے ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کو گنجائش دے رکھی ہے شریعت۔ انہوں نے کہا نہیں، اور ان کا ارادہ مضبوط تھا۔ ان کو چارپائی پہ ڈالا گیا اور ان کی چارپائی اٹھا کے ان کے بیٹے لے گئے مدینہ کی طرف۔ اب کیا ہوا، جب راستے میں پہنچے تو ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے اس ارادے پہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان کی اس نیت پہ، ان کے اس عزم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی۔ آیت کیا ہے؟ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اللہ اسے اور کشادگی دے گا۔ اور اس سے آگے کیا فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر تو اللہ نے اپنے ذمے پہ لے لیا ہے۔ صرف نیت کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، تو کیا ہمارے کون سے پیسے لگ رہے ہیں نیت میں؟ تو آج سے ہم نیت کریں کہ ہم نے کچھ بڑا کرنا، ہم تھوڑے سال جئیں یا زیادہ سال جئیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا بڑا کر کے جائیں گے کہ جب قیامت میں نامہ اعمال کھلے تو ہمارے لیے وہی صدقہ جاریہ اور باعث نجات بن جائے۔ تو زندگی جو ہے یہ صرف ایک ہی دفعہ ہے، اور کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے۔ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ جوان، ہم سے زیادہ صحت مند کتنے ایسے ہیں جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے۔ تو کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سنجیدہ ہو، سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوالات کریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر زندگی کا ایک ویژن ڈیزائن کریں، اور رائٹنگ لے کے آئیں یہ ساری چیزوں۔ اب چونکہ یہ ایک لیکچر میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی، تو میں بس اسی پہ اکتفا کرنا چاہوں گا، اور 3 نقطے وہی آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانیں، اور اللہ نے جو ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے وہ بچپن سے لے کے ابھی تک، اس کی قدر کریں، ان کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ، اپنے سکلز اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں۔ اور تھرڈ یہ کہ اپنے نفس کی بھی، لوگوں کو شکوے کرنے چھوڑ دیں۔ آپ 100 کامیاب لوگوں کی ہسٹری کو پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے کمپلینز نکال دی تھی۔ السلام علیکم۔ تو یہ 3 پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو ہم اپنی پرسنالٹی کو، اپنی خودی کو، اپنی ذات کو، اپنی سیلف کو، اپنی شخصیت کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری سوسائٹی کے لیے بامقصد اور بینیفیشل بنا سکیں گے۔ اب ہم ایکشن پوائنٹس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اوکے، ہم نے سوچ لیا، سمجھ لیا، نالج گین کر لیا، اب پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مس صدر شمروز ہیئر، وہ آپ سے ایکشن پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سر احسن کنفرم کیجئے گا، ایم آئی آڈیبل ٹو یو؟ Yes, you are audible. تھینک یو سر۔ ابھی تک سر جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ جسٹ لسننگ کے لیے نہیں تھی، بلکہ زندگی کی ایک نئی ڈائریکشن کی طرف دعوت تھی، کیونکہ جسٹ لسننگ کافی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی نالج تبھی ایفیکٹ کرتا ہے جب وہ عمل میں ڈھل جائے۔ تو اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں کچھ ایکشن پوائنٹس کی طرف، تاکہ ہم صرف جاننے والے نہ رہیں بلکہ کرنے والے بن جائیں۔ سو دا فرسٹ پوائنٹ از دیٹ اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنی ڈیلی مصروفیت سے ڈیلی بیسس پر کچھ لمحے نکال کر تنہائی میں بیٹھیں اور ان کوشچنس پر غور و فکر کریں، جیسے میں کون ہوں، میری زندگی کا اصل پرپس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو ایبیلیٹیز دی ہیں، کیا میں ان کو صحیح یوٹیلائز کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اسی طرح کیا میں اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے یا اپنی روح کو سنوارنے کے لیے اسٹرگلس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ دا سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ کچھ بڑا کرنے کا سوچیں، اور یہ تبھی پاسبل ہوگا جب سیلف اویئرنیس ہوگی، اور سیلف اویئرنیس سے جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ دنیا کی بھیڑ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر وہ آگ پیدا کریں جو آپ کو معمولی بننے سے روکے۔ اپنے لیے ایک فیلڈ سلیکٹ کریں اور اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے نئی سکل سیکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور ایسا مینٹور تلاش کریں جو آپ کو آپ کے گولز اچیو کرنے میں سپورٹ کرے۔ دین ایک ڈیسیژن لیں، اور ڈیسیژن یہ کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص اور ایسا انوائرمنٹ جو آپ کا ٹائم، آپ کی تھاٹس اور آپ کے فوکس کو ضائع کر رہا ہو، آپ کو فوکس سے ہٹا رہا ہو، اسے سائلنٹلی اپنی لائف سے ریموو کر دیجئے، کیونکہ یہ جو ٹائم آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے وہ صرف لمحے نہیں بلکہ آپ کی لائف کا وہ پریشیس پارٹ ہے
جو کبھی واپس نہیں آئے گا. The third and the most important point is that اللہ سے دل کی باتیں کریں. ان لمحوں کو خالی مت جانے دیں. یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی ویکنیسز کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنیں. اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگیں، اور صرف ہدایت کی دعا ہی نہیں بلکہ اس پر کنسسٹنسی کی بھی دعا مانگیں، اور ڈیتھ آن فیتھ یعنی ایمان پر خاتمے کی دعائیں مانگیں. اور یہ جو گمان ہم نے پالے ہوئے ہیں کہ پہلے موت بڑے بوڑھوں یا بیماروں کو آئے گی، ہماری باری تو ابھی دور ہے، اور یہ کہ ابھی ہمارے پاس بہت وقت پڑا ہے، ہم توبہ کر لیں گے. خدا را اس طرح کے گمانوں کو اپنے مائنڈ سے نکالیے. یہی گمان اور یہی مائنڈ سیٹ اصل میں سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور یہی ہمیں آخرت کی فکر سے، موت کی تیاری سے اور اللہ تعالیٰ سے دور کیے ہوئے ہیں. آپ اب میری بات کو سائڈ پہ رکھیے، آپ خود ارد گرد حالات کا جائزہ لیجئے. آج جنازہ گاہیں بوڑھوں سے نہیں بلکہ نوجوانوں کے جنازوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور قبریں تو ان بچوں کی بھی بن رہی ہیں جو کل تک کھیل رہے تھے. اور دوسری طرف اگلی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ دنیا کے گلیمر، گیدرنگز، سوشل میڈیا اور ریلیشن شپس جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں آخرت کی فکر سے دور کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں موت کی تیاری سے غافل کیے ہوئے ہیں، یہ سب ٹیمپریری ہیں، اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا وقت بس ابھی کا ہے، کل شاید نہ ہو. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. Over to you, Sir Ehsan. So at the end of the session میرے پاس 2 announcements ہیں. پہلی یہ کہ جو ہمارا تزکیہ فاؤنڈیشن کمیونٹی ہے اس میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دی گئے ہیں. فرسٹ جو ہے وہ گوگل فارم ہے، کائنڈلی آپ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی شیئر کریں. آپ کی جو قیمتی آراء ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہتر سے بہترین بننے میں مددگار ثابت ہوگا. جس میں آج کے سیشن کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اپ کمنگ پروگرامز، تو آپ کا مائنڈ سیٹ دیکھ کر ہم جو ہمارے آنے والے نیکسٹ سیشنز ہوں گے ہم ان کو بہترین ڈیزائن کر سکیں گے. اس کے ساتھ دوسری جو اناؤنسمنٹ ہے، دوسرا لنک جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے ایمانیات سیریز کا، ہمارے کی نوٹ سپیکرز ڈاکٹر محمد ذوالقرنین صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. آپ اس کو بھی دیکھیں، وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں صرف موٹیویشن ہی نہیں بلکہ فکری، اخلاقی اور روحانی تربیت فراہم کی جاتی ہے، جس میں ہولسٹک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹیکنیکس، زندگی گزارنے کے طریقہ کار، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے سوالات ان کے بہترین طریقے سے جواب دیے جاتے ہیں. تو آپ اس چینل کو وزٹ کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنی زندگی کو ویل گروم کرنے کے لیے اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. تھینک یو. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ اگین ڈاکٹر صاحب ٹو شیئر اینڈنگ ریمارکس ود آڈینس. بہت شکریہ احسان آپ کا، جزاک اللہ خیرہ، اور تزکیہ فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے یہ سیشن آرگنائز کیا، اور آئیڈینس کا بہت شکریہ کہ جن کے ساتھ ہمیں انٹریکٹ ہونے کا موقع ملا. اور ان فیوچر انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے سیشنز مزید بھی آرگنائز کریں اور اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں. اور اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے انشاءاللہ وہ یہ ہوگی کہ خودی کی تکمیل کا سفر. تو 3 مراحل ہم نے ڈیزائن کیے ہیں. اگلا سیشن ہوپ فلی ہم اسی پہ رکھیں گے کہ ہم اپنی سیلف کو، اپنی پرسنالٹی کو کس طرح لیول آف ایکسیلنس تک لے کے جا سکتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی ذات کو گروم کر سکتے ہیں، ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنی سیلف کو امپروو کر سکتے ہیں. اس پہ بات ہوگی.
مزید یہ کہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس طرح کے ٹاپکس لے کے آئیں گے کہ جن سے ہمارا تھاٹ پروسیس بہتر ہو، ہماری بیہیویئرل امپروومنٹس آئیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم دنیا میں کیسے گرو کر سکیں۔ ہم کچھ کیریئر کاؤنسلنگ پہ بھی بات کریں گے کہ کن سکلز، کن مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کن سکلز کی طرف جانا چاہیے، کن فورمز پہ جانا چاہیے، کن اپرچونیٹیز کو، کن بزنس ایڈونچرز کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم ان پہ بھی بات کرتے رہیں گے۔ ہمارا ٹائم مکمل ہوا، 9 بج چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔